ہم ایسے پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, میں نے ابتدائیے میں بھی یہی بات کہی ہے کہ جو کچھ بھی صدر ٹرمپ کہتے ہیں اس کو ود اے پنچ آف سالٹ لینا چاہیے, لیکن ابھی تک کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید فائنلی ڈس انگیج کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے کانفلکٹ سے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے, وہ کسی وقت بھی کوئی سا بھی بات کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو امریکہ کی خاص طور پر صورتحال ہے, 50 اسٹیٹس میں ان کے خلاف مظاہرے بڑے بڑے ہو چکے ہیں, خود ان کے اپنے ہاں سے اتنی بلند ترین آواز پہ نیٹو ان کے ساتھ نہیں, جن ممالک کو وہ دھمکیاں تک دے چکے, خاص طور پہ یورپ سے لے کر اور اٹلی, فرانس, جس کو بھی آپ کہیں, اسپین, کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. اور دوسری طرف ایران ہے, بظاہر تو شاید اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں دیا, کیونکہ سب ایک اخلاقی سپورٹ ہی کر سکتے ہیں, اور اپنی پاکستان کی ضرور کوشش ہے کہ امنگ دا مسلم کنٹریز کوئی کانفلکٹ نہ ہو جائے, اور ایران سے ہم سب کے تعلقات بھی اچھے رہیں, دنیا سے بھی اچھے رہیں, لیکن بہرحال ایران یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک بہت پرانا تہذیب یافتہ اور ایک مضبوط ملک ہے جس کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس ایسی صورتحال میں جو ہے, جبکہ ٹرمپ نے آبنا ارمس کو بھی خالی کرنے سے ہاتھ ہٹا لیا اور اس نے کہا جس کو گزرنا ہے وہ اپنا خود سسٹم بنائے, تو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ خود اکیلا ہو گیا ہے, اور اسرائیل کے ساتھ اب یہ ایران کے زمینی راستے میں خبریں آ رہی ہیں کہ داخل ہو گئے, لیکن افغانستان سے اگر مقابلہ کریں تو ایران بہت بڑا ہے, وہاں یہ نہیں کچھ کر سکے, تو یہ کیا ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں مزید اپنے لوگ مروانے کی باتیں ہیں, تو ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا ہی ہوگا, ہٹنا ہی ہوگا. اب وہ فیس سیونگ اور یہ سب چیزیں جو ہیں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ جملے ان کے مزید ان کے لیے کہہ دیے جائیں تو شاید وہ بہتر ہو جائے, لیکن اصولی طور پر دنیا یہ مان چکی ہے کہ یہ جنگ ایران جیت چکا ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ وار کرمنل ہے, اور اس نے ڈیورنگ دا ڈائلاگ کرائم کیا ہے, اور اس کی لینگویج, اس کی باڈی لینگویج کچھ بھی اکارڈنگ ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سپر پاور نہیں ہے. چلے تھوڑا سا شفقت صاحب نے وہ حیرت کا اظہار بھی ویسے کر کیا ہے آپ کی بات کے پر, ان کا ایکسپریشن بدل گیا تھا, لیکن سر کیا امید ہے آپ کو کل صدر ٹرمپ سے ہماری میڈیشن رنگ آئے گی, کوئی کانفلکٹ جو ہے اس میں سے ڈس انگیج کریں گے دونوں ممالک, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور اعلان بھی ہو سکتا ہے, جیسے کچھ قیاس رہی ہیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید کل جو اہم اعلان متوقع ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کہے کہ ہم نیٹو سے جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں, شاید اتنی سی ہی بات ہو. مجھے نا اپنی بہن کی اس بات پہ, وار کرمنل پہ, ہنسی بھی آئی اور اچھا بھی لگا کہ وہ وار کرمنل ہی ہے. دیکھیں ہنسی کیوں آئی, ہنسی اس لیے آئی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب, دیکھیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم تو ہیں, جب پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے, جب پاکستان کو کوئی بیڈ نیم جاتا ہے, تو اتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے جتنی دوسری کسی پاکستانی کو ہوتی ہے. بے شک ہم پہ فسطائیت ہو رہی ہے, ہمیں شاید پاکستانی بھی نہیں سمجھا جا رہا, لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے, دل پہ چوٹ لگتی ہے. اور جس طرح ہمارے اس وار کرمنل کو شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ مائی باپ آپ کے بغیر یہ دنیا اب نہیں چل سکتی, آپ ہی ہیں جس نے اس دنیا کو سہارا دیا ہوا ہے, اور آپ ہی ہیں جو اس دنیا میں عمل لا سکتے ہیں. فلمی انداز میں پیش کر دیا. ویسے آپ نے اس طرح تو مائی باپ تو کسی نے نہیں, کسی کو بھی ڈکلیئر کیا. میرا خیال ہے کہ مجھے بات آپ کر, دیکھیں میری بڑی تلخ بات ہے, لیکن مجھے آپ نے کرنے دینی ہے, مجھے آپ نے کرنے دینی ہے. آپ وہ سارا کنٹینٹ نکال لیں, اور جو میرے وزیر اعظم نے کہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے, اور جس طرح بلایا گیا کہ وہ جو آپ مجھے اکیلے میں کہہ رہے تھے ادھر آ کے آپ کہیں, نہیں پلیز میرا ٹائم ہے تو مجھے بولنا ہے. اور پھر جب ٹرمپ نے کہا کہ میں لوزر کو اپنے پاس رکھتا ہوں, میں لوزر سے محبت کرتا ہوں, یا لوزر مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوزر ہوتے ہیں, وہ اپنی کوئی نہیں سناتے, میری سنتے ہیں, اور جو کچھ اچیو جنہوں نے کیا ہوتا ہے تو ان سے میں نفرت کرتا ہوں. تو یہ ساری باتیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. مجھے آج بھی, میں اسی بات پہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی, آج ہی کہہ دیں شہباز شریف صاحب, یہ کہہ دیں کہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی, میں نے جو اس کو امن کا سفیر کہا تھا, میں نے جو کہا تھا کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے, میں نے نہیں, نوبل پرائز کے لیے میں نے جو اسے نامزد کیا تھا. دنیا میں جب سینیریو بدلتے ہیں, تبدیلی ہوتی ہے چیزوں کے اندر, تو کوئی پریڈکٹ کر لے کہ فیوچر میں کوئی کیا کرے گا. میری تو بات ہے نا, اچھا میری بات تو سن لیں,
میں آپ کو دنیا کے وہ معاملات بھی بتا دیتا ہوں جب ہم نے کہا تھا. تو آج ہی اس بات سے اپنی سے ہٹ جائیں اور کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اور جب ہم نے میری بات سنیں, اب ہماری بات پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جب ہم نے نوبل پرائز کے لیے اسے کہا تھا اس وقت وہ غزہ میں امن کو 3 دفعہ ویٹو کر چکا تھا امریکہ. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے. نہیں, آپ بات نہیں سنیں گی, بالکل تلخ بات ہے, آپ نہیں سنیں گی. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے جب کہا تھا وہ اس وقت حالات اور تھے, ہم جب کہا تھا ہم نے اس وقت بھی وہ وار کرمینل تھا, اس وقت بھی وہ غزہ کے بچوں کو مار رہا تھا, مروا رہا تھا, آج بھی اس سے بڑا وار کرمینل ہے. اس وار کرمینل سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی بڑی توقعات تھی جب آیا. پاکستان تحریک انصاف سے اس سے کوئی توقع نہیں ہے, اور علیمہ خان نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی ابا لگتا ہے, تو وہی بات ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختیار صاحب ٹھیک ہے نا, شامل کر لوں, میں نے ٹائم بھی مینج کرنا. جی اختیار صاحب, آپ ویسے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال تو میں کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, صورتحال کہاں جائے گی, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا کنڈکٹ رہا ایز اے پاکستانی, وہ اس پر شرمندگی محسوس کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال میں شرمندگی اگر میرے بھائی کو محسوس کرنی ہے تو یاد کریں وہ دن جب انڈیا نے حملہ کیا تھا پاکستان پر, اور آپ کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اب میں کیا کروں, میں حملہ کر دوں اس پہ, انڈیا پہ. آپ کے اس وقت کے نہیں وہ بولے تھے نا, اس وقت کے جو آرمی کے چیف سے انہوں نے کہا تھا ہمارے جہازوں میں پیٹرول ہی نہیں ہے. غلط باتیں کرتے ہیں, ہم سن رہے ہوتے ہیں آرام سے. اب نہیں, آپ مکمل کریں, مجھے پتا آپ کو پرابلم ہوگی. اب پھر آپ اس وقت شرم کریں جب ابھینندن کو ادھر گرفتار کیا تھا ہماری فورسز نے, جاتے ہوئے وہ اتنا کہہ گیا کہ the tea is fantastic. ہاں, آج تناظر بدل گیا ہے. آج ٹرمپ کہتا ہے کہ the prime minister is fantastic, the general is fantastic. تو آپ کی حکومت میں چائے فنٹاسٹک تھی, اور اس وقت اس دور میں جو ہے تو پرائم منسٹر اور عاصم منیر جو ہے جنرل چیف مارشل, وہ فنٹاسٹک ہو چکے ہیں. پاکستان فنٹاسٹک ہو چکا ہے. کون سا بندہ اس وقت وار کرمینل ہے؟ اس میں تو وار کرمینل میں تو میری بہن اگر پوری بات کر لیتی تو اس میں تو اسرائیل بھی شامل ہے. وار کرمینل کا اصل کردار تو نیتن یاہو ہے. ہاں, آپ وار کرمینلز کی گنتی کریں, کوئی اور ہے اس کا بھی نام لے لیں, آپ کو حق پہنچتا ہے, آپ کی باری ہے, آپ کا ٹائم ہے, آپ کے پاس آزادی ہے. لیکن میں تو اس وقت یہ بات کروں گا کہ اس جنگ کو اگر ہم کہیں تو یہ تیسری جنگ عظیم سے کم نہیں تھی. یہ تو تیسری جنگ عظیم ہونے لگی تھی. اس تیسری جنگ عظیم کا وار ہیرو وزیر اعظم شہباز شریف ہے. نہیں, لیکن سر لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وار کرمنل ہے. بالکل ہے, کیونکہ دیکھیں نا, امریکی پشت پناہی کے بغیر تو اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا تھا نا اختیار ولی صاحب, تو ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں وار کرمنل جو ہے وہ تو نیتن یاہو بھی ہے, اس میں نریندر مودی بھی ہے, اس میں تو طالبان رجیم بھی ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ ڈالتے جائیں. لیکن اس سارے جنگ کو روکنے میں اس میں وار ہیرو کون بنا؟ وزیر اعظم شہباز بنا, فیلڈ مارشل بنا, ہمارے خواجہ اپنے اسحاق ڈار صاحب بنے, اور پاکستان بنا, پاکستانی قوم بنی. سو وی شوڈ پراؤڈ آف دیٹ. اس کو آپ متنازع نہیں کر سکتے, اور نہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اتنے عرصے بعد یار یہ کون لوگ ہیں یہ بات کرتے ہیں, یہ بھول گئے جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی یو اے ای, قطر, سعودی عرب نے تو آپ کے وزیر اعظم کو اڑتے جہاز سے اتار دیا تھا کہ اترو باہر, میرے جہاز میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. آج تو پاکستان کے گرد پوری سیاست گھوم رہی ہے. تو جو چیزیں ہیں اس کو مانے, اتنا تنگ سینہ مت رکھیں, اتنا تنگ, ذرا کھلے دل سے فیصلوں کو تسلیم